جنگل کی طرف جا رہا ہے، بھوک کی شدت ہے، بھوک اتنی شدت ہے، چلتے ہی دریا کے کنارے پہ پہنچے۔ جب دریا کے کنارے پہ پہنچے، بھوک انتہا کی ہے۔ آپ کو پتا ہو جب بھوکا بندہ ہو، جب بھوک لگی ہو، جب باسی کھانا ہو، 2 دن کا بھی پڑا ہو، لیکن بھوک کی شدت ہو اس سے بھی کھائے گا کہ کسی نہ کسی طرح اس پیٹ کی بھوک بجھ جائے۔ اب وہ دریا کے کنارے جا رہے ہیں، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ اب بھوک انتہا کی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ ایک سیب دیکھا، سیب بہتا ہوا جا رہا ہے، سیب کو پکڑا، پکڑ کے بسم اللہ شریف پڑھ کے کھا لیا۔ اب جوان ہے، جب سیب کھا لیا تو بزرگ لکھتے ہیں اب وہ مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت کرنے لگا، عبادت میں دل نہ لگا۔ کبھی آپ نے بھی غور کیا ہے، آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں وسوسے آ رہی ہے، نماز میں عجیب خیال آ رہی ہے، ہمارا نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن میں دل کیوں نہیں لگتا؟ قرآن سنتے ہیں، لذت کیوں نہیں آتی؟ سکون کیوں نہیں مل رہا؟ کبھی ہم نے بھی غور کیا، کبھی نہیں غور کیا۔ اب توجہ کرنا، اب جب جوان مصلی پہ کھڑا ہے، عبادت میں دل نہیں لگا، سلام پھر دیا، بیٹھ گئے، سوچنے لگے آج مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے، ایسی کون سی خطا ہوئی ہے جس کے سبب سے آج اللہ کی عبادت میں میرا دل نہیں لگ رہا۔ اب سوچنے لگے، سوچتے سوچتے خیال آیا کہ ابھی میں نے جو سیب کھایا ہے اس مالک سے میں نے اجازت نہیں لی، سبحان اللہ، اس کی اجازت کے بغیر میں نے سیب کھا لیا ہے۔ اب یہ تقویٰ تھا نا، یہ تقویٰ والے لوگ تھے، میں نے مالک کی اجازت نہیں لی، اجازت کے بغیر میں نے سیب کھا لیا ہے، اس لیے اب عبادت میں مجھے لذت نہیں آ رہی، سکون نہیں مل رہا۔ اب کیا ہوا؟ مصلی کو اکٹھا کیا، مصلی کو اٹھایا، اب چلے دریا کے کنارے پہ، دیکھو سیب کہاں سے آیا ہے۔ اب سیب کے مالک سے میں جا کر معافی مانگوں کہ میں نے تیری اجازت کے بغیر سیب کھایا ہے، لہٰذا آج مجھے عبادت میں مزہ نہیں آیا۔ آج ہمارے پاکستان میں تو حالات یہ ہے کہ پورے کے پورے لوگ ہی کھا گئے، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا، اپنے بھائی کا پورا حق کھا گئے، اپنی بہنوں کا حق کھا گئے، اپنے ہمسائوں کا حق کھا گئے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ آج ہم نماز سے دور ہیں، نماز میں دل کیوں نہیں لگ رہا، قرآن سے دور ہے، قرآن الماریوں میں پڑے ہیں، گھر میں قرآن پڑے ہیں، مٹی اوپر ہے، لیکن کبھی ہم نے کھولا نہیں، دل نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم نے حرام اتنا کھا لیا ہے۔ اب وہ جوان دریا کے کنارے جب پہنچا، اب دیکھو سیب کہاں سے آیا ہے۔ کچھ راویوں میں لکھا ہے، لیکن بہجت الاسرار میں جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محمد سبحانی نے جو لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس پانی اس سائڈ سے بہہ رہا تھا، آپ اسی سائڈ پہ چلنا شروع کر دیا، شاید اسی سائڈ سے ہی سیب آیا ہے۔ آپ کو چلتے چلتے آگے دیکھا، ایک سیب کا باغ نظر آیا اور اس کی ٹہنیاں دریا کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ اب وہ سیب جو باغ کا مالک صاحب پوچھنے لگے یہ باغ کا مالک کون ہے؟ جب پوچھا کہ فلاں بزرگ ہے، بزرگ کے پاس پہنچے، بزرگ سے جا کر کہنے لگے بابا جی میں نے آج آپ کی اجازت کے بغیر ایک سیب کھایا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف فرما دی۔ سبحان اللہ۔ بابا جی نے پوچھا کیسے کھایا ہے بیٹا؟ آپ فرمانے لگے کہ سیب ایسے دریا کے کنارے بہتا ہوا جا رہا تھا اور مجھے بھوک انتہا کی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے سیب کھا لیا ہے۔ بابا جی نے جب نظریں اٹھائی، آپ نے فرمایا کہ جوانی بھی ہے، حسن بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن زہد و تقویٰ کیسا ہے؟ سیب کھا لیا، شریعت تو یہ کہتی ہے بھوک لگی ہے تو تھوڑی سی چیز کھا لی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آج یہ چل کر آ گیا، تقویٰ کتنا ہے؟ فرمایا بندہ کام کا ہے، سبحان اللہ، بندہ کام کا ہے، فرمایا معاف نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ یہ تفسیر تو لمبی ہے لیکن مختصر کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ 12 سال تک باغ کی رکھوالی کرتا
جب 12 سال گزر گئے، بابا جی کے پاس گئے، بابا جی 12 سال گزر گئے، اب دوسری شرط بتائیں۔ بابا جی نے فرمایا فلاں باغ سے نہ باغ سے کچھ سیب توڑ کر لائیں۔ آپ نے سیب توڑے، بابا جی نے ایک کھایا پھیکا ہے، دوسرا کھایا کھٹا ہے۔ پوچھا، بابا جی نے پوچھا جوان تجھے پتا نہیں میٹھا سیب کون سا، میٹھے سیب لاتے؟ فرمایا ایک کھایا ہے، 12 سال گزر گئے ہیں، سبحان اللہ، اور کھاتا پتہ نہیں کتنی سزا ملتی، اس لیے میں نے آج تک کوئی چکھا بھی نہیں ہے۔ اچھا بابا جی ایسے کریں، آپ دوسری شرط دیا ہے وہ بتائیں اور مجھے سیب معاف فرما دیں۔ بابا جی نے فرمایا کہ میری بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، سیب معاف کر دیں گے؟ فرمایا ہاں سیب معاف کر دیں گے۔ فرمایا پھر نکاح کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ بابا جی نے فرمایا کہ ایک بات سن لے، بیٹی میری ہے، وہ پاؤں سے چل نہیں سکتی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، ہاتھوں میں حرکت نہیں ہے، لچی ہے۔ اس نے کہا یہ معاملہ کیا ہوا؟ بیوی تو ہوتی ہے خدمت کے لیے۔ فرمایا پھر بھی میں تیار ہوں کہ سیب معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، تقویٰ دیکھیے نا کیسا تقویٰ ہے۔ بابا جی سیب معاف کروا دیں گے؟ فرمایا ہاں سیب معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا تو وہ جوان جب کمرے میں آیا، آ کر سلام کیا، السلام علیکم، پہلی رات ہے، کمرے میں داخل ہوئی، سلام کیا، آگے بیوی ہے، اس نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ سبحان اللہ۔ اللہ، جب آپ نے یہ سنا کہ میرے سسر نے، بابا جی نے کہا تھا کہ بیٹی بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، اس نے تو سلام کا جواب دیا ہے، وہیں سے واپس پلٹے، واپس بابا جی کے پاس، بابا جی آپ نے تو یہ کہا تھا نکاح کسی اور سے اور کمرے میں کوئی اور ہے، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ نکاح میرا کسی اور سے، جو بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، لیکن کمرے میں کوئی اور ہے۔ بابا جی نے فرمایا کہ وہ تیری ہی بیوی ہے جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ بابا جی وہ تو بول نہیں سکتی تھی، اب توجہ کیجیے گا۔ بابا جی نے فرمایا بشک میں نے ٹھیک کہا ہے، لیکن ہاں جو اگر شریعت کے دائرے میں دیکھیں وہ میری بیٹی ہے، اس نے پوری زندگی میں حرام دیکھا نہیں ہے، سبحان اللہ، حرام کھایا نہیں ہے، حرام کی طرف چلی نہیں ہے۔ میں نے کہا جب ایسا جوان زود و تقوی والا ہو کہ ایک سیب کھا لے، عبادت میں دل نہ لگے، سیب بخشوانے کے لیے چھل پڑے، اور ایسی خاتون ہو جس نے حرام دیکھا نہ ہو، حرام کھایا نہ ہو، حرام کو دیکھا پیا نہ ہو، حرام کی طرف چلی نہ ہو، پھر غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں نا۔ سبحان اللہ، یہ حضور غوث اعظم کے والدین ہیں، ان کا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ہے، کہ ایک سیب بخشوانے